کی سیاسی مفاہمت ہوتی ہے تو اس سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بات کرنے لگے ہیں۔ ہو جائے گا لوبی صاحب اس طرف سے تھوڑا پیچھے بات سنو۔ اچھا سر یہ بھائی چپ کر دو نہیں پیچھے کارکن کھڑے ہیں لودھی کے تھوڑا سا اگر اس طرف سے آپ ایک کام کرو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صحافیوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، جگہ بنائیں تاکہ آرام سے بات کی جا سکے، بات سمجھی جا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے باہر اپنے کارکنوں سے بات کرنے لگے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اپنے قائد کی جھلک دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنے کارکنوں سے بات کرتے ہوئے کیا موقف اپناتے ہیں، کیا واقعی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کسی بھی قسم کی سیاسی مفاہمت کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملے تھے سروسز اسپتال لاہور میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں میاں صاحب صحت کا پوچھنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچا تھا۔ یہ میرے لیے ایک قسم کی تاریخی دن ہے، اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، صدر زرداری نے بھی اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے بھی یہاں سیاسی قیدی بنے تھے، اور مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، آج it is 2019 اور 2019 میں بھی ایک وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ میں نے میاں صاحب کی ویسے طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچا تھا، اس لیے میں ملک سے باہر تھا، اور کچھ خبریں آ رہے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہے، اور پچھلے چند دنوں میں بھی ان کی پارٹی کی طرف سے، ان کی بیٹی کی طرف سے کافی کنسرننگ سٹیٹمنٹس بھی آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا، یہ جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہے، جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو پھر اس کا پوچھنا جانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا کلچر بھی اس قسم کے ٹریڈیشنز رکھتے ہیں، اور ہمارے حکمران کو بھی پہلے انسان ہونے چاہیے اور پھر حکمران، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی عام پرزنرز کے ساتھ بھی اس قسم کی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بےعزتی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جب آپ بیمار ہو، کوئی بھی قیدی بیمار ہو، تو ان کو جو بھی بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہنچایا جا سکے، وہ حکمران حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ فراہم کرے۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایک دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں ڈال کے تو علاج نہیں کر سکتے، یہ ایک قسم کی تشدد ہے۔
اور مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا. میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا اور آئی ریکویسٹڈ ہیم کہ ہیلتھ تو سب کا پرائیورٹی ہونا چاہیے اور ہم بھی آپ کے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. لیکن میں مطالبہ بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک طویل ہسٹری ہے اور ہمارا وی پولیٹیکلی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی آن مینی ایشوز، مگر جہاں تک صحت کی بات آتا ہے، انسانیت کی بات آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میاں صاحب کو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دلوایا جائے. جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. اور آئی ہوپ دیٹ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز گورنمنٹ think on humanitarian grounds about how to address this crisis. ایک اچھا میسج نہیں جا رہا ہے پاکستان کا کہ اس وقت جب ہم انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہم جگہ جگہ جا کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا 3 بار وزیر اعظم جیل میں ہے، بیمار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہیلتھ کی ایشو ہے اس کے لیے حکومت کو کرنا ہے جو whatever the Prime Minister feels is appropriate. It would be best if the government follow these things. سر یہ کیا آج کی ملاقات کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک بنیاد کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل چارٹر آف ڈیموکریسی ہے آج کی ملاقات؟ دیکھو، چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے 2006 میں سائن کیا تھا. اس وقت میں جو ہم نے 3 decades آف سیاست کرتے کرتے شہید بی بی نے سیکھا، جو میاں صاحب نے سیکھا، اپنا ملک کو صحیح سمت میں ڈالا. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ملک صرف جمہوریت سے ہی چل سکتا ہے اور ایک صرف کوڈ آف کنڈکٹ بنانا کہ سیاستدان آپس میں کیسے چلیں گے، یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی یہ ایک فیلئر ہے کہ ہم نے کافی چارٹر ڈیموکریسی کے ایلیمنٹس کو we've translated into reality. ہم نے لیجسلیشن بھی کی، ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بھی بحال کیا، لیکن ہمارا ناکامی ہے کہ ہم نے پورا چارٹر آف ڈیموکریسی کا عمل نہیں کیا. ہم نے جوڈیشل ریفارم پہ کام نہیں کیا. جو آمریت کے وقت میں کالا قانون ہماری نظام میں ڈالے گئے، ہم نے ان سب کو ایڈریس نہیں کیے. یہ تو ہمارا ناکامی ہے. اور آگے جا کے جیسے ہم نے اپنے جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ میں بھی طے کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. بیسک پرنسپلز جو چارٹر ڈیموکریسی پہ تھے ہم ان کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. اور جو آج کے جو صورتحال، آج کے پاکستان کی جو سیاسی مشکلات ہے، آج کے نظام میں جو کمزوریاں ہیں، ان پہ بھی بات کرنا چاہیے، ان کا حل بھی نکالنا چاہیے. اور سارے سیاسی جماعت، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا انپٹ لے لیں اور ایک نیا ڈاکیومنٹ بھی تیار کریں جو چارٹر ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ بھی چاہیے. بلاول صاحب آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چارٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بات تو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ میں نے صرف میاں صاحب کی طبیعت اور بیماری کا پوچھنے کے لیے میں آج حاضر ہوا. اوبویسلی ہم سب سیاستدان ہیں اور دوسرے باتیں بھی ہوئے تھے اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ٹاپک ہم نے بالکل ڈسکس کیا تھا اور آئی ہوپ کہ آگے جا کے ہم اس کو اور فعال اور بلاول صاحب میاں صاحب کے متعلق مختلف اوقات میں خبریں آتی ہیں کہ ڈیل کی وہ کمزور پڑ گئے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں، لندن جانا چاہ رہے ہیں. آج کی اس ملاقات میں آپ نے کیا محسوس کیا، کیا ریڈ کیا؟ میاں صاحب کتنے پرعزم تھے اس سسٹم میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جیل کے اندر رہ کر؟ دیکھو، میں نے اپنا والد کو جیل میں 11.5 سال جیل میں گزارا صدر زرداری نے،
اور کوئی کنوکشن کے بغیر اس نے یہ سارا 11 سال جیل میں گزارے تھے. اس کے بعد بھی ہر کیس کھلا, ہر کیس کورٹس کے سامنے, یہی کورٹس کے سامنے ٹرائل ہوئے, اور وہی کیسز میں صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوئے. لیکن یہ پورا جو 11 سال گزرے, ایک مہینہ شاید نہیں تھا جب ہم نے نہیں سنا کہ مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی, ہم تو نکل رہے ہیں, ہم تو بھاگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف یہ ایک لوگ کنسپریسی بنا رہے ہیں. میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے, اور نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا. میں اوبیسلی بیمار تو ہے, لیکن مجھے کوئی اندازہ آئی ہیڈ نو امپریشن, آئی گاٹ نو انکلنگ کہ کوئی ڈیل ہوا یا میاں صاحب کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہے. میاں صاحب اپنے پرنسپلز پہ قائم ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بھی اپنے پرنسپلز پہ قائم رہیں گے. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر آپ کو کافی زیادہ نواز شریف پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کرتے رہی. آج کی اس ملاقات کے اندر کیا آپ نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے رول کے اوپر بھی بات کی؟ کیونکہ ابھی گزشتہ جنہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے, آپ کی انگلش کی تقریر کو انہوں نے بڑا مذکور اڑایا ہے, آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ 2018 کو جو الیکشن آپ نہیں مانتے, آج اندر بھی میاں صاحب کے ساتھ اس کے اوپر بات کی آپ کی؟ ایک بار پھر میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ زیادہ تر میاں صاحب کی طبیعت, میاں صاحب ہیلتھ, وہ ہمارا فوکس رہا. اوبیسلی ملک کا اوور آل صورتحال, جس طریقے سے یہ الیکشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں, اور جو ہمارا آج کا حکومت کا کردار ہے, وہ تھوڑا بہت we did discuss that. But the main focus was his health and the importance of getting آدھا سوال کا جواب. جہاں تک خان صاحب کی تنقید کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط ڈیسیژن تھا, ایک غیر سیاسی ڈیسیژن تھا, کسی لیڈر کا ڈیسیژن نہیں تھا. جب آپ ایک جنگ کے ماحول میں ہو, پاکستان کا بڑا اچھا امپریشن جا رہا ہے کہ پورا اپوزیشن, پورا ملک متحد ہے, ہم قوم کے لیے اکٹھے ہیں, اور جب میں پارلیمان میں تنقید کرتا ہوں, تنقید بھی نہیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, میں نے بھارت کے خلاف بڑا اسٹرانگ پوزیشن لیا, اور میں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو میرا حق ہے وہ obviously I criticized or gave my opinion, my version کہ میں سمجھتا ہوں ایسا چلنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے بار بار کہا کہ جب فارن پالیسی کی بات آتا ہے, جب کانفلکٹ ریزولوشن کی بات آتا ہے, جب اکانومی کی بات آتا ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے اس حد تک کیا کہ میں نے اسپیکر صاحب سے فرمایا کہ آپ جہاں تک یہ سچویشن ہے, as far as this situation is concerned, the entire government and the opposition are united on this issue, اور یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہاؤس ان کے ساتھ ہے, اور opposition is at their service. یہ میں نے اپنا تقریر میں کہا, اور جو تقریر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں دیا, میں I would like to say کہ وہ بڑا پرائم منسٹریل تھا, بڑا لیڈرشپ کا ایک میسیج گیا اس تقریر سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت تجربہ بھی ہے اس پورا. I have some concerns, some criticisms of the way he handled this crisis, but overall اگر آپ دیکھا جائے ایک لیڈرشپ کا کردار تو اپنا رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو اسد عمر صاحب نے تنقید کی, میرا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وہ میرا تنقید کر رہا تھا یا شاہ محمود کا. اگر انگریزی پہ ایشو تھا تو شاہ محمود نے وربیٹم ہر پوائنٹ انگریزی, مجھ سے زیادہ انگریزی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے تقریر میں استعمال کیا اس دن. اس نے ہر پوائنٹ پہ ایگری کیا. اس نے کہا معیشت پہ میں آئی ایگری ود یو بٹ فلانا فلانا, نیشنل ایکشن پلان پہ ہی ایگریز ود می بٹ 6 مہینے کے حکومت ہوئے ہیں, باقی سب جو بھی ان کا حق ہوتا تھا ہی ایکسیپٹڈ, اینڈ ہی آفرڈ ٹو ریسیپریکیٹ the opposition's initiative of reaching out to the government and display unity at this time. Unfortunately پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیوں ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل وزیر ہے اسد عمر صاحب, اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ میں انگریزی میں بات کرتا تھا,
اینگرو میں پتہ نہیں وہ اردو یا انگریزی میں بات کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دوسرا پھر اس کو تکلیف ہو رہا تھا کہ میں بھٹو کیوں استعمال کرتا ہوں. کوئی ان کو سمجھائے میں بھٹو زرداری استعمال کرتا ہوں. میں نے تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا کہ باپ کا نام استعمال نہ کرے. وزیر اعظم نے تو یہ کیا ہے. تو اتنا منافقت تو نہ کرے سیاست میں. پھر چلے یہ ہمارا جو فائنانس منسٹر تھا اس کا پوزیشن تھا. اس کے بعد جو تقریر خان صاحب نے تھر میں کیا تھا میں سمجھتا ہوں وہ بھی دیٹ wasn't very prime ministerial. اور خاص طور پہ اس وقت جو یونٹی نظر آ رہا تھا وہ ایک تقریر سے ختم ہو گیا. ایک برا پیغام کیا پورے دنیا میں, ملک کے اندر بھی. اور کچھ دنوں کے لیے پہلی بار ہر دن تھوڑا سا تعریف ہو رہا تھا اس حکومت کا, لیکن میرا تقریر کے بعد اور اسد عمر صاحب کا اور پھر عمران خان صاحب کا جو جواب تھا اس کے بعد تو تنقید ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سامنے کہ کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اور اگر نواز شریف کے تحفظات ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, آپ آفر کروائیں گے کہ نواز شریف کا علاج سندھ جو ہے وہ سندھ میں کروائے گا. چلیں گے اگر مستقبل میں کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہوں گے. دیکھو ایز آئی سیڈ ہمارا یہ جو وزٹ تھا کوئی الائنس کے لیے, یہ زیادہ سیاسی بات کرنے کے لیے نہیں تھا. صرف میاں صاحب کی طبیعت پوچھنے کے لیے یہاں پہنچا تھا. جہاں تک الائنس کی بات ہے, پارلیمان میں باقی اپوزیشن پارٹیز نے تو طے کیا ہے کہ ہم پارلیمان میں تو جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے, جہاں تک معاشی حقوق کی بات ہے اور جہاں تک ہمارے جمہوری حقوق کی بات ہے وہاں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے تھوڑا چارٹر ڈیموکریسی پہ بھی وہاں بات کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم ایک چارٹر ڈیموکریسی کا جو تھوٹ ہے اس پہ ہم ایکسپینڈ کر سکیں گے. جہاں تک الائنس کی اور دوسری بات ہے نہیں لی گئی تو ہمیشہ یہ نفرت رہے گی اور اس نفرت کی وجہ سے ایک نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے جس سے ایک ہی ہفتے میں over 1 billion people can die, 90% of the world can be attacked because of can be affected by this nuclear war. Nuclear winter ہو سکتا ہے, nuclear دیکھو ہم تو پہلے سے ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں جو کنسٹرکٹیو انپٹ دے سکتے ہیں ان سے ہم ضرور رابطہ کریں گے. اگر کوئی سیریس لوگ پی ٹی آئی میں ہیں اب تک, کچھ نظریاتی لوگ جو شاید اس پارٹی کو اس وقت جوائن کیے تھے جب وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نظریاتی جمہوری پارٹی ہوگا, وہ شاید اگر وہ لوگ موجود ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے تو ویل obviously welcome, but ایز اے پارٹی آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب از انٹرسٹڈ. آپ کا ہو گیا. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ سے آپ بھی ملاقات کی کوئی خواہش رکھتے ہیں, کیونکہ ان سے بھی سوال ہوتا رہتا ہے کہ بلاول بھٹو اور آپ پولیٹیکل فگر ہیں اس وقت, اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے تو آپ کی ویورشپ ہے اور مریم نواز کی ویورشپ ہے, تو اس سلسلے میں کوئی ملاقات متوقع ہے آپ دونوں کی, مریم کی اور آپ کی؟ بالکل. میں ابھی میاں صاحب سے ملا ہوں صرف بیکاز آف ہز ہیلتھ اینڈ ایز فار ایز پارلیمان از کنسرن. وہاں میرا شہباز شریف صاحب اور باقی جو نون لیگ کی قیادت ہے ان سے تو رابطہ ہوتا رہتا ہے, لیکن ایٹ دا رائٹ ٹائم اور اف اٹس اپروپریٹ آئی بی ہیپی ٹو میٹ ود مریم نواز. آپ کا ہو گیا. اچھا بلاول صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک وقت تھا جب آپ مریم میں نہیں سمجھتا ہوں ٹرین جا رہی یہ بھی میں پکڑوں. بس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ جو ہے
وہ کوئی خاموش ہوئی ہے. وہ کبھی کبھار بیان بھی آتے ہیں اور وہ مصروف ہوگی اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز میں, پارٹی ایکٹیویٹیز میں, اور وہ اپنا والد کا خیال رکھتی ہے, اور وہ بڑا ذمہ داری ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس ٹرو کہ وہ اچھا بلاول صاحب یہ فرما دیجیے تھا ایک وقت تھا کہ آپ بچے تھے اور اپنے والد کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور اس وقت آصف علی زرداری جب جیل میں تھے اور نواز شریف کے بنائے ہوئے مقدمات میں تھے, اور آج اظہار ہمدردی کے لیے آپ اسی شخص سے اسی جیل میں ملاقات کے لیے آئے, یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ایک وقت تھا کہ جب آپ بچے تھے جب آیا کرتے تھے. بالکل صحیح. یہ ایک جیسے میں نے کہا تھا, یہ میرے لیے ایک بالکل ایک تاریخی اور ایک sort of the weight of history میرے shoulders پہ تھے جب میں یہاں پہنچا, اسی وجہ سے کہ میرے نانا نے, میرے والد نے, میرے پارٹی کے کارکن نے ٹائم گزارا اس جیل میں, اور اس لیے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. کچھ جو آپ نے میں نے خود اپنے آنکھوں کے دیکھا, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور پاکستانی اس دکھ سے گزرے, خاص طور پہ اگر کوئی اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو. میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک دن خان صاحب کو یہ وقت دیکھنا پڑے اور ان کے جو بچے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنا پڑے اپنا والد کے لیے انصاف مانگتے ہوئے. اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا اگر ہوگا تو نا انصافی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی نہیں دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ جب چارٹر ڈیموکریسی سائن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو غلطی ہیں اس سے پہلے کیے تھے اس کا ہم نے معافی بھی مانگا اور ایک دوسرے کو معاف بھی کیا تھا. تو آج ان باتیں کو چھیڑنا ذرا سا دیٹس ناٹ فیئر. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اب نظریاتی ہوں اور نون لیگ نظریاتی سیاست ہی کھیلے گی, تو میں امید رکھتا ہوں کہ نون لیگ نظریاتی سیاست میں اپنا کردار ادا کروں. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے جانا پڑے گا, خاص طور پہ اپنے پارٹی کے کارکن سے.